سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا خلاصہ کچھ کل بیان ہوا اور بقیہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں معراج کا ذکر تھا، تو معراج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جو تفصیل آئی ہے وہ بیان کی، اور اس کے بارے میں اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ اس بارے میں کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے ایک صورت آئے گی اور اس میں ان آیات کے تحت مزید اس کی جو توضیح اور تشریح ہے وہ انشاءاللہ کی جائیں گی۔ بہت سارے اشکالات بھی ہیں، جن میں سے بہت بڑا ایک اشکال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تھے، کیا آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا یا نہیں؟ تو اس چیز کی تفصیل بھی وہاں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر آتا ہے کہ 2 قوسوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا، تو وہ اب 2 قوسوں کا فاصلہ کس کس کے درمیان تھا؟ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اب دوسری طرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے یا حضرت جبریل ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس طرح کی تمام جو توضیحات اور تشریحات ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن آگے ہم ان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو آج سورہ بنی اسرائیل میں سے آیت نمبر جو 24 ہے، تو یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہہ، اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر، اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو پہلو جھکائے رکھ، اور کہہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین جو فیصلہ کیا ہے، ایک تو پہلا فیصلہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ توحید کا سبق ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی والدین کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اب والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ کیا، تو اس میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، لیکن جو والدین ہیں وہ بھی بنیادی طور پر انسان کی ظاہری طور پر ظاہری اسباب سے جو پرورش کرتے ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ والدین کے بغیر کوئی بچہ نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ نہ وہ اس دنیا میں آ سکتا ہے، نہ اس کی تخلیق ہو سکتی ہے، اور نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے ان کی نگہداشت اور پرورش کے بغیر، ان کی شفقت اور محبت کے بغیر وہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر بھی ساتھ کیا کہ انسان کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اس کو ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا میں اس کو دنیا میں پیدا کرنا، پھر اس کی پرورش کرنا، پھر اس کی نشو و نما کرنا، پھر اسے ہر موذی چیز سے بچانا، بیماری سے اس کا علاج کروانا، اس کی غذا کا بندوبست کرنا، اس کو شفقت اور محبت دینا، اور اس کے لیے ماحول سازگار بنانا، تو یہ والدین۔ تو لہذا والدین کا بھی یہ احترام ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ اور فرمایا، اور یہ نظام قدرت ہے کہ ظاہری بات ہے ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار کر پھر وہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو لہذا جیسے انسان کو، بچے کو اس وقت جب کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ جو ہیں وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، نکاہت ان کے اندر آ جاتی ہے، تو ان کو بھی اس وقت ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اب ان کو بڑھاپے میں اولاد کا سہارا چاہیے اور اولاد کو بچپنے میں والدین کا سہارا چاہیے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں دونوں، یعنی یا تو دونوں زندہ رہیں گے یا ان میں سے ایک پہلے فوت ہو جائے گا اور ایک رہے گا، تو ان سے اف تک نہ کہو. اف تک نہ کہنا. اب اف معمولی سی چیز ہے، جیسے ہم جو ہے کسی بات پر اوں کہتے ہیں تو اف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہلکی پھلکا بھی کسی بات پر مت ڈانٹو، مت جھڑکو. تو کچھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ ان کو دونوں کو اچھی بات اور نرم لہجے میں ادب و احترام کے ساتھ بات کرنی ان کے ساتھ، اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ ہمیشہ اپنا پہلو جھکا کے رکھنا ہے، اور پھر ان کے لیے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنے کہ اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اب یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کی وجہ سے والدین جو ہے، والدین کے لیے دنیا جو ہے جنت بن جاتی ہے، اور انسان کے لیے ماں باپ کی جب رحمت اور شفقت اور دعائیں ہوتی ہیں تو انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ جو اسلام کا نظام معاشرت ہے، اور خاص طور پر یہ خانگی اور آئلی اور جو خاندانی نظام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت دنیا میں صرف اسلام کے پاس یہ خاندانی نظام ہے، وگرنہ تو دیگر جو تہذیبیں ہیں، یورپی جو تہذیب ہے، اس کے اندر خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا معاشرہ بہت، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. کہنے کو ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے پاس اطمینان اور چین نہیں ہے. اب اس اطمینان اور چین کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے، راتوں کو نائٹ کلب جو چلتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ جب انسان بے چین ہوتا ہے، اس کی روح کو، دل کو سکون نہیں ملتا ہے، تو پھر اس طرح جا کر کے وہ سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگ نشے پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ نشہ کر کے، شراب پی کر کے، اور اس طرح کے اور نائٹ کلب اور ڈانس کلبوں میں جا کر پھر ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کر کے مرد و زن، تو وہ بنیادی طور پر سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ملتا. خودکشی کی جو ہے شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو سہارا کوئی نہیں ملتا ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اسلام نے جو ایک مضبوط خاندانی نظام دیا ہے اور ایک دوسرے کو ان رشتوں میں باندھ دیا ہے، تو یہ اسلام کا ایک خاصہ ہے. اب دیکھو یورپ کے اندر کیا ہے کہ جب اپنی منمانی کر کے عیش و آرام کی زندگی گزاری جاتی ہے، تو پھر اس میں کوئی بھی بندہ دخل اندازی کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. خاص طور پر بوڑھے ماں باپ وہ کسی چیز میں روک ٹوک کریں، منع کریں تو بالکل اچھا نہیں لگتا. لہذا ماں باپ کو لوگ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. اچھا بھی ان کو بوجھ سمجھتے ہیں تو اب یہ کہاں جائیں؟ ظاہر بات ہے ان کو خوراک کی ضرورت ہے، نگہداشت کی ضرورت ہے، وقت پر کھانا چاہیے، ادویات ان کے لیے چاہیے، چیک اپ ان کا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی ان کو اس وقت ضرورت ہے. تو لہٰذا اب یہ ساری چیزیں ان کو کون دے گا؟ تو اس کے لیے انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ اولاد تو جو ہے اس سے وہ تنگ آ چکی ہے. اولاد تو اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. جن دو نے، یعنی ایک مرد اور عورت نے 4-5 بچوں کو پیدا کیا، جنم دیا، پھر ان کی پرورش کی، نگہداشت کی، ان کی خوراک لباس کا بندوبست کیا. اب یہ 4-5 لوگ مل کر ان دو بوڑھے بوڑھیوں کی، ماں باپ کی، وہ ان کو نہیں سنبھال سکتے. تو لہذا پھر یورپ میں اس کا حل یہ نکالا گیا، اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے. اولڈ ہاؤسز بنا کر تو لہٰذا اب ہر کوئی اپنے ماں باپ کو اٹھائے گا، اور یا پھر وہ بوڑھے بوڑھیاں خود وہاں چلے جائیں گے. تو ان کو وہاں پر کھانا بھی وقت پر ملے گا، وہاں پر ڈاکٹر بھی موجود ہیں، نرسیں موجود ہیں، خدمت کرنے والے موجود ہیں، سب چیز ملے گی. لیکن ان کو اب وہ اولاد، اس کی محبت نہیں مل سکتی. وہ اپنے پوتے پوتیاں نہیں کھلا سکتے، نواسی نواسی نہیں کھلا سکتے. لہذا اب وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس تنہائی کے عذاب میں، اس تنہائی کے جہنم میں وہ اپنے زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں. تو کس قدر بے بس ہیں وہ لوگ کہ جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ بڑھاپے کی زندگی میں پہنچتے ہیں اور ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ان کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اولڈ ہاؤسز میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے پیاروں کی راہ تکتے تکتے وہ مر جاتے.
اب اس پر بہت بڑا احسان کیا وہاں کے لوگوں نے کہ 2 دن مقرر کر دے، ایک فادر ڈے ایک مدر ڈے، بھئی سال میں ایک ماں کا دن ہونا چاہیے، ایک باپ کا دن ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب جو ہے لوگ ایک دن جاتے ہیں، اس دن پھول لے جاتے ہیں، ایک دن نکالتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گزار آتے ہیں اور وہ بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، اور کچھ تو بد نصیب ایسے ہوتے ہیں اس دن بھی وہ نہیں جا سکتے، اس دن بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ بوڑھے ماں باپ آنکھوں میں امید سجائے ہوئے دروازے تکتے رہتے ہیں، جب فلاں کا بھی ملنے والا آ گیا، فلاں کا بھی ملنے والا آ گیا، اور ان کا کوئی نہیں آیا، تو شام تک ہی بیچارے اداس بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ان کی آنکھوں میں جو اداسی ہے، اس اداسی کے سمندر میں کو اتر کے دیکھے، ان کے چہروں کی جو جھریاں ہیں، ان چہروں کی جھریوں میں کس قدر مایوسی ہے، آنکھوں میں کس قدر مایوسی ہے، دل کس قدر غمزدہ ہے، کس قدر پریشان اور نڈھال ہے یہ لوگ۔ اس کے سوا اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو جنم دیا، جن کی پرورش کے لیے انہوں نے جوانی گزاری، سب کچھ کیا، اور آج اتنے بے بس ہو گئے۔ لہذا اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، بلکہ وہ تو ماں باپ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا، حدیث میں آتا ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور امام سیوطی نے ایک قول نقل کی، قول ہے یا روایت انہوں نے کی ہے، تو بہرحال اس کے حدیث ہونے میں تو حدیث تو وہ نہیں ہے، لیکن کسی کا چلو قول ہی ہے، ضرب المثل ہی کہہ لیں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو ماں باپ جو ہے ان کی خدمت سے جنت ملتی ہے، جیسا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور ممبر پر آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین، فلما نزل قیل لہو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر ممبر سے نیچے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جیسے آپ نے آج کہا، انداز اپنایا آمین آمین کہنے کا، تو یہ پہلے تو آپ نے ایسا نہیں کہا، تو آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے، فقال، اس نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رغم انف رجل ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہو، کہ فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یہ مذمت کے لیے ایک جملہ ہوتا ہے، بعض میں یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، کہ جس کے زندگی میں جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس نے اپنے گناہ معاف نہ کروائے، وہ اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا، تو ایسا آدمی اس کا ناک خاک آلود ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو پھر آپ صلی اللہ پھر حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی کو پایا، پھر وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے، یعنی وہ ان کی خدمت کر کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا، تو ایسا آدمی بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، دوسرے لفظوں میں وہ تباہ و برباد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، اور پھر تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی بھی، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو اس حدیث سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ والدین کی خدمت کر کے کوئی شخص اگر جنت میں داخل نہ ہو سکا تو ایسے آدمی پر وہ اللہ کی لعنت ہے، اس پر پھٹکار ہے اس آدمی پر۔ تو اسلام تو اتنی سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو لہٰذا اسلام والدین کی بہت عزت اور عظمت کا درس دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے ہی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کو جوڑا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایسی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث ہے، ایسی فرمایا ناک اس کا خاک آلود ہو، پھر اس کا ناک خاک آلود ہو، پھر اس کا ناک خاک آلود ہو، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ایسے ہی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں تمہارے باپوں کے متعلق وصیت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔
تو اس کا مطلب ماں باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں اللہ پاک نے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ کہ ان کے ساتھ رحم دلی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، احترام کرو، انہیں مت ڈانٹو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. تو یہ تمام چیزیں، تو اس سے اسلام کی خوبی واضح ہوتی ہے، اسلام نے کس قدر والدین کو حقوق عطا کیے ہیں. تو لہذا آج اس سے یورپ جو ہے وہ محروم ہے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. تو ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہیں تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور اگر وہ صرف کسی نافرمانی کا، اللہ کی شریعت کی بغاوت کا، شرک کا کوئی حکم دیں، ہاں پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. اس کے علاوہ ماں باپ کی ہمت اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے. ایسے ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ پاک نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. 3 دفعہ ماں کا حق بتایا اور چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا. تو لہذا انسان ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. میں نے سنا تھا، واللہ عالم صحیح ہے غلط ہے، کہ جو ہے افغانستان کے اندر جب وہ طالبان کی حکومت بنی وہاں پر، تو انہوں نے والدین کی خدمت، ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے شخص، تو اس کے لیے ایک سزا مقرر کی تھی. وہ سزا کیا مقرر کی تھی؟ کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی، خاص طور پر ماں کی نافرمانی کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے پیٹ کے ساتھ ایک گھڑا لے کر، جو تقریباً 4-5 کلو کا ہو، وہ گھڑا اس میں پانی بھر کر اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور وہ بندھا رہے گا. وہ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، کتنے دن وہ بندھا رہے گا. یہ اس کی سزا تھی. اب ظاہری بات ہے، جب یہ 3-4 کلو کا وہ گھڑا اس کے پیٹ کے ساتھ بندھا رہے گا، تو اب وہ کیسے سوئے گا، وہ کیسے اپنی قضاء حاجت اور ضروریات زندگی ادا کرے گا، کیسے چلے گا، پھرے گا، دوڑے گا، وزن اٹھائے گا، سارے کام کرے گا، کتنی مشکل آئے گی. تو پھر اس کو یاد آئے گا کہ ہاں میری ماں نے جب مجھے پیٹ میں اٹھایا تھا، پھر میری ماں اسی طرح سارے کام کاج کیا کرتی تھی، تو اس کو کتنی مشکل پیش آتی تھی. نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ کام کاج کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے سے مجھ کو جدا نہیں کیا. اور اس طرح تکلیف پہ تکلیف سہ کر اس نے مجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، پھر مجھے جنم دیا، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور پھر میری گندگی غلاظت وہ صاف کرتی رہی، اور پھر مجھے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے دودھ پلاتی رہی. اور پھر میں ذرا سا بیمار ہوتا تو ماں خود بیمار ہو جاتی، ساری ساری رات بیٹھ کر وہ جاگتے ہوئے گزار دیتی، اور جو ہے میری خدمت کیا کرتی تھی. تو پھر اس کو یہ سارا احساس ہوگا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام اگر ہمیں خود کرنے پڑے تو بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے جو حقوق ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا. فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو قرابت دار ہیں ان کا بھی حق دینا چاہیے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اور فضول خرچی جو کرتا ہے وہ شیطان کے بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان عزیز و اقارب سے اعراض ہی کرے، تو ان سے ایسی بات کیا جس میں آسانی ہو. یعنی کہ اگر کوئی بات کہنی بھی ہو تو وہ پھر آسانی والی بات کہنی چاہیے. تو یہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فرمایا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، چونکہ اس آیت میں بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان آیا تھا. تو اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ اگر اکیلے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو بعض لوگوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بزرگوں کا، اولیاء کا، ان کے بتوں کا، کرنی بھرنی والوں کا بھی ذکر کیا جائے، کہ ان کے واسطے سے، وسیلے سے ملتا ہے، وہ اس کائنات کے مختار ہیں، وہ قطب ہیں، ابدال ہے، اللہ نے اپنے خزانے ان کو بخشے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے
कुछ इंसानों का तज़किरा किया है। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अकेला ही जिक्र किया जाए, चूंकि अल्लाह ताला अकेला इस कायनात का खालिक और मालिक है, लेकिन उन लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह हिजाबन मस्तूरा। और जब आप, ये आयत नंबर 45 और 46 में फरमाया, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक मख्फी पर्दा डाल देते हैं, और हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं और इससे कि वो इसको समझें, और इनके कानों में गिरानी डाल देते हैं। और जब आप कुरान में अपने अकेले रब का जिक्र करते हैं तो वो नफरत से अपनी पीठों के बल फिर जाते हैं। यानी अल्लाह ताला का अकेले जिक्र किया जाए तो वो अपनी पीठों के बल फिर जाते हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान पाक में जब अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र होता है तो इन लोगों को कतन अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये कहते हैं कि ये कैसी दावत है जिसमें हमारे इन्हीं पेशवाओं को, हमारे बुतों को उनका जिक्र ही नहीं है, बल्कि ये तो ये दावत देता है कि भी ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इनको पूजना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कि तफासिर में एक वाक़या लिखा हुआ, अस्मा बिनत अबी बकर जो है वो रिवायत करती हैं कि जब सूरत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब, सूरह लहब जिसमें जिक्र है कि ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं तो तबाह बर्बाद हो जाए, तो जब ये नाज़िल हुई तो उम्मे जमील जो थी वो बड़े जोशो खरोश से आई और उसने हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ था और कह रही थी, क्या कह रही थी कि मुसम्ममुन अबैना अतईना अशक्क मिन अबी मूसा, तो हमने इनका इनकार किया है, या ये कि मैं मुजम्मम हमारे पास आए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कह रही थी नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। तो ये अबू मूसा को शक है कि इसने क्या कहा, इसके दीन से हम बेजार और मुतनफ़िर हैं और इसके हुक्म की नाफरमानी करते हैं। यानी उसने हाथ में पत्थर उठाया हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते फिर रही ताकि मैं पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारूं। तो अल्लाह ने फरमाया ना, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो फिर कुरान पढ़ने की वजह से जब इन लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर ये गुस्से में भड़कते हैं ना, फिर आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो हम आपके और इनके दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं। तो ये उसकी तफसील में फरमाया जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अबू लहब की बीवी ढूंढते ढूंढते आई पत्थर उठाते हुए, कहाँ है ताकि मैं मारूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त बैठे हुए तशरीफ फरमाते और आपके पास अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। तो उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल ये आ रही है और मुझे डर है कि आपको देख ना ले, यानी कि आपको देख ना ले, देखेगी तो फिर पत्थर मारेगी और बुरा भला कहेगी वगैरह वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नहा लन तरानी, ये मुझे हरगिज नहीं देख सकेगी। और आपने इस वक्त कुरान पढ़कर अपने आप को इसके शर से महफूज कर लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जब आप कुरान पढ़ा करते हैं तो हम आप में और इन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते जो हिजाब और पर्दा कर देते हैं। तो रावी बयान करते हैं कि ये औरत आई और अबू बकर के पास खड़ी हो गई, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला से मुखातब होकर कहने लगी, ए अबू बकर, मुझे ये बात पहुंची है कि तेरे साथी ने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरी मजम्मत की है। तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, नहीं, इस घर के रब की कसम उन्होंने तेरी मजम्मत नहीं की। तो वो ये कहते हुए वापस चली गई कि कुरैश को मालूम है कि मैं इसके सरदार की बेटी हूँ। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई गलत बात नहीं कही, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मजम्मत नहीं की थी, ये मजम्मत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की थी। तो इससे ये पता चला कि ये जो मुशरिक हैं उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो कुफ़ार थे उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती थी जब आप कुरान पढ़ा करते थे और फिर अल्लाह का जिक्र किया करते थे और उनके बुतों का जिक्र नहीं किया करते थे, तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती थी। तो इस तकलीफ से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया कि वो चाहने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं देख सकते थे। फिर जो ये कुफ़ार हैं इनका एक बहुत बड़ा ये इतराज था कि जब हम मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, हड्डियां हमारी चूरा चूरा हो जाएंगी, क्या हमको दोबारा से जिंदा किया जाएगा? क्या हम दोबारा उठेंगे और फिर हमें अल्लाह की जनाब में जाना पड़ेगा, फिर अल्लाह की जनाब में जाकर हमें हिसाब देना पड़ेगा? तो ये इनका एक इतराज था। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हाँ, बिल्कुल ऐसे, वकाल अइज़ा कुन्ना इज़ामन, आयत नंबर 49 में फरमाया, और उन्होंने कहा क्या,
جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو، پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے پیدا کرے گا؟ کہیے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پھر وہ آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے وہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہے، اور جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ یعنی کہ ان کا جو اعتراض تھا کہ جب ہم مر جائیں انسان کو ہم قبر میں دبا دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوتی ہیں، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہو عقل کے اندھو، ابھی تو چلو تمہارا ڈھانچہ سانچہ شکل و شباہت کوئی ہڈی کچھ نہ کچھ موجود ہے، اور اب تو سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ بھی انسان کے جسم کا کوئی ایک جراثیم بھی ہو تو اس کو وہ کھلا پلا کر بڑھا کر پرورش کر کے پورا انسان اس سے بن سکتا ہے۔ اب تو سائنس یہ اس چکر میں ہے کہ انسان کو وہ یہ ثابت کر دے کہ نہیں خالق و مالک ہم ہی ہیں، تو وہ اب انسان کے بغیر ہی ٹیوب کے ذریعے سے کلوننگ کے ذریعے سے وہ بچے پیدا کر دے۔ تو اس وقت تو یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن اس وقت کے کفار اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کا جواب یہ دیا کہ عقل کے اندھو یہ سوچو، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب تم تھے ہی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کچھ بھی تھا ہی نہیں، بالکل ہی نہیں تھا؟ جیسے اللہ نے فرمایا کنتم امواتا، یعنی کہ تم مردہ تھے، یعنی کہ کچھ انسان تھا ہی نہیں۔ تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، نہ تمہاری شکل، نہ ڈھانچہ، نہ ہڈی، نہ کوئی جراثیم، نہ جرثومہ، کچھ نہیں، اس وقت وہ اللہ اگر تمہیں تخلیق میں لا سکتا ہے تو کیا دوبارہ اس کو تخلیق میں لانا کو مشکل ہے؟ تو جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوسری دفعہ پیدا کرے گا، اور تم نے یقیناً پیدا ہونا ہے، اور جب تم دوبارہ پیدا ہوگے اور پھر تمہیں اللہ کی جناب میں حاضر بھی ہونا ہے، پھر تم نے اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، اور پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتحرک قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کوئی انسان اللہ کی بارگاہ سے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا کہ جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب اللہ رب العالمین کو نہ دے دے۔ نمبر 1 سوال کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 سوال زندگی میں سے جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 سوال مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 سوال مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کمپلسری سوال ہے، لازمی سوال ہے، یہ ہر ابن آدم جواب دے گا اور قدم بھی کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کا مطلب اللہ کے سامنے سب لوگ جائیں گے اور جا کر کے پھر اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، پھر انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن اس سب چیز سے جو ہمارا دشمن شیطان ہے وہ انسان کو غافل کرتا ہے، بھلائے رکھتا ہے، انسان کو مشغول رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں جیسے یہ شہادت کی 2 انگلی کے ساتھ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، شہادت کی انگلی دوسری، ایسے میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب وقت تو بہت قریب ہے، لیکن شیطان نے ہمیں تمناؤں میں الجھایا ہوا ہے، خواہشات میں الجھایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، جیسا کہ اس سورہ میں بھی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے شیطان کی دشمنی کا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے ایک سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے کہا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور اس نے خود کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا تو گویا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، تو ایک اعلیٰ چیز ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟
تو اس کے اندر یہ تکبر اور کبر آیا اور اس نے اللہ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنی عقل چلائی اور قیاس کیا، لہذا اسی لیے وہ گمراہ ہوا۔ قالا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ شیطان کہنے لگا، قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی، یعنی اس انسان کو دیکھو تو صحیح، اس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، آپ اے اللہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس کی شکل یہ اس لائق ہے؟ تو اللہ پاک سے پھر اس نے کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ ان آیات کو بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ تو شیطان نے کہا اے اللہ اگر تو مجھے مہلت دے گا، اگر تو مجھے وقت دے گا قیامت تک کا، تو میں کیا کروں گا؟ تو میں ان کی جو ہے نا نسل کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ آہتانی کرنا کا جو مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا جو ہے وہ اچھا پلا گھوڑا ہو اور جوان گھوڑا ہو اور اس کے اندر پھرتی طاقت ہو تو وہ قابو نہیں آتا، تو لہذا مالک پھر کیا کرتا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے اس کا جو نچلا جبڑا ہوتا ہے اس جبڑے میں رسا باندھتا ہے، ایک رسی لے کر کے اس کے جبڑے کو کس کے باندھ لیتا ہے اور پھر اس گھوڑے پہ سواری کرتا ہے، تو پھر وہ گھوڑا قابو آ جاتا ہے اور پھر جس طرف اسے چلایا جاتا ہے وہ اسی طرف چلتا ہے۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ اللہ میں یہ آدم ہے نا اس کی اولاد کو ایسے اس کے دانتوں میں جبڑے میں رسا ڈالوں گا اور اس کو کس کے باندھوں گا اور پھر یہ میرے پیچھے چلے گا، میں اس کو اپنے پیچھے چلاؤں گا اور یہ پھر میرے پیچھے چلے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ مجھ سے نہیں بھاگ سکے گا، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس لائق نہیں تھا کہ تو اس کو مجھ پر فضیلت دیتا، لیکن تو نے مجھ پر اس کو فضیلت دے دی، اب میں ثابت کروں گا کہ اس لائق نہیں ہے۔ اس شیطان نے بہت بڑا چیلنج کیا اور وہ چیلنج ہمارے لیے کیا، میں اور آپ اس چیلنج کا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ شیطان آج انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، الجھاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، خواہشات دلاتا ہے اور ان تمناؤں کی لگام انسان کے منہ میں ڈالتا ہے، خواہشات کی لگام انسان کے منہ میں ڈالتا ہے، روپے پیسے کی لگام منہ میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو اپنے پیچھے چلاتا ہے اور انسان اس پیسے کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیتا ہے، تو گویا کہ پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ دیکھ بندے تیرے پیدا تو نے کیا، کھلایا تو نے، پلایا تو نے، دھڑکتا ہوا دل تو نے دیا، سوچنے والا دماغ تو نے دیا، یہ زمین تو نے، سب کچھ تو نے دیا، لیکن حکم میرا مان رہا ہے، پیروی میری کر رہا ہے، بلا کے دکھا اپنے بندوں کو۔ مسجد سے صدا بلند ہوتی ہے اور مؤذن 5 وقت آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ صلاح کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ صدا لگاتا ہے مؤذن، اللہ سب سے بڑا ہے تو لہذا اس کی طرف آؤ، اس کی طرف دوڑو، کامیابی ہے، فلاح ہے۔ شیطان کہتا ہے کون جائے گا؟ شیطان نے اس کا کام مزین کر دیا، پیسہ، کاروبار، دفتر، کھیتی باڑی، جو ہے میٹنگ چل رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، فلم دیکھی جا رہی ہے، میچ لگا ہوا ہے، تو انسان بیٹھا ہوا دھڑلے سے بیٹھا ہوا۔ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں، دیکھو دیکھو تم دیکھو، ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کس قدر خوش ہوتا ہے ظالم کہ میں نے اس اولاد آدم کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ اللہ دیکھ لے، بلایا تو نے، بیٹھے ہوئے میں نے بٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اس نے اس طرح کے دعوے کیے، اپنے جو یہ جذبات کا اس نے اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج دیا، قال اذهب، تو نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے اور پوری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے لشکر چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں تو ان کا شریک بن جا اور انہیں جھوٹے وعدے دے۔ شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے فرمائی، چاہ کوشش کر تو اپنی آواز کے ذریعے سے،
اپنے گھڑ سوار اپنے پیدل لشکر لے کر آ، تو ان کے مال اور ان کی اولاد میں تو شریک ہو جا، تو ان کو وعدے دلا۔ پھر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب کارساز کافی ہے۔ یہاں پر اللہ نے کچھ بندوں کی نسبت اپنی طرف کی کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو تیرے بندے ان پر تیرا بس چلے گا۔ ہائے، اب کتنے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں؟ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، انسان کا بھاگ جاگ، یہ خوش قسمت ہے آدمی۔ اب شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ یہ لفظ جو ہے بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ اس وقت شیطانی آواز کیا ہے؟ یہ جتنا میوزک ہے اور یہ فحاشی اریانی پر مبنی جتنے سانگ اور گانے ہیں، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ گمراہ اس موسیقی کی وجہ سے ہیں۔ موسیقی کہتے ہیں روح کی غذا ہے، ہاں یہ تو بات صحیح ہے، روح کی غذا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن روحیں مختلف ہوتی ہیں نا، کچھ پاک روحیں ہوتی ہیں، کچھ شیطانی روحیں ہوتی ہیں، گندی روحیں ہوتی ہیں۔ تو جو پاک روحیں ہیں ان کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، نماز ہے، قرآن ہے، لیکن جو گندی روحیں ہیں، جو پلید روحیں ہیں، ان کی غذا واقعی موسیقی ہے۔ جو شیطانی روحیں ہیں ان کی غذا واقعی موسیقی ہے۔ جب تک وہ موسیقی نہ سنے، گانا نہ سنے، انہیں تو چین ہی نہیں آتا، وہ تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کانوں میں، اب تو ہر انسان کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں بہت کچھ چلتا ہے، تو لہذا ہر وقت کانوں میں یہ موسیقی لگی ہوئی ہے، سوتے جاگتے یہ چل رہے ہیں گانے، انسان دیکھ رہا، مست مگن ہو کے لگا ہوا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لگا ہوا، شیطان نے آواز کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر لیا، تو لہذا آواز کے ذریعے سے آج لوگ گمراہ ہیں، موسیقی سنتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا پھر اس شیطان کے لشکر ہے، وہ پیادے بھی ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں۔ پھر انسان کے مال میں اور شیطان اولاد میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو میاں بیوی ملتے ہیں پھر ان کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو ہمیں تو اولاد دے اس ملاپ سے، اللہ اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میاں بیوی یہ دعا پڑھ کر ہم بستری کرتے ہیں تو وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو یہ پڑھ کر نہیں کرتے ہیں تو شیطان شامل ہو جاتا ہے، شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سے جب شیطان کے جراثیم انسان کے ڈی این اے میں چلے گئے، اس کی سوچ میں چلے گئے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر، پھر وہی شیطانی حرکات و سکنات اس کے اندر سے نمودار ہوتی ہیں، اس کے اندر سے بھی یہ شیطانی جو ہے حرکات و سکنات ہیں، شیطانیت کا جراثیم موجود ہے، مادہ موجود ہے، اور پھر باہر بھی شیطانیت موجود ہے۔ تو جو پھر اندر کی شیطانیت اور باہر کی شیطانیت جب میچ کھاتی ہے تو وہ شیطانیت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بعض لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا ہے، بلکہ اس پہ ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہیں، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جو عورت فرض کر لو اس وقت کوئی تلاوت سن رہی ہوتی ہے، ایک سورت جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ بقرہ ہے، کوئی اور سورہ، سورہ رحمان ہے، وہ بار بار سنتی رہتی ہے، بار بار، یعنی ان 9 ماہ کے اندر وہ سنتی رہتی ہے، مسلسل سنتی رہتی ہے، تو وہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی اس آواز کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، مانوس ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ۔ اور جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب اس کو پھر وہ آواز یعنی کہ وہی تلاوت لگائی جاتی ہے تو یہ کان کھڑے کرتا ہے، یہ اس طرف دیکھتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی آواز جو پہچانی آواز ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب اس وقت بھی بچے پر آواز کا اثر ہوتا ہے، اور جو خواتین اس وقت میوزک سن رہی ہیں، گانا سن رہی ہیں، ظاہری بات ہے وہ بچے ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کو یہ آوازیں اس کو بھلی لگتی ہیں یا ان سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو یہ موسیقی کی آواز اس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا شیطان اس طرح اولاد میں، مال میں وہ شرکت کرتا ہے، اور جہاں اس نے اپنی شرکت کر لی، پنجے اس نے جما لیے، اب ظاہری بات ہے وہ پھر انسان کے اندر وہ شیطانیت تو پھر سڑ چڑھ کر بولتی ہے، پھر ہمیں قرآن سنایا جائے، ہمیں حدیث سنائی جائے، ہمیں آخرت سے ڈرایا جائے، ہمیں اللہ کے تقوی کا درس دیا جائے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کی بات بتائی جائے،
تو انسان کو پھر اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا، چونکہ اندر کا شیطان اس کے اندر جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اے مکے والو، اے مشرکین، دیکھو یہ جو تم کشتیاں چلاتے ہو، کشتیوں میں سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، یہ کشتیاں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان کشتیوں کو سنبھالنے والا، ان کشتیوں کو سہارا دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ کشتیاں بھی نہیں چل سکتی ہیں، تو تم کہاں پھر رہے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے، کوئی بچانے والا نہ پاؤ گے۔ ام امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیج دے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انہیں بر و بحر میں، سمندر اور خشکی میں سوار کیا، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کو یاد دلا رہے کہ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ سمندر میں جب طوفان آتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں اور پھر کشتی ہچکولے کھاتی ہے، ڈوبنے والی ہوتی ہے، تو اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت تو تمہارے لات، منات اور عزا اور یہ بت جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو تم اللہ کو پکارتے ہو، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تو خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ تو لہٰذا جب تم وہاں مصیبت میں گرے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، تو پھر ان خشکیوں پر امن کی حالت میں تم اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو اگر کام آنا ہے تو پھر یہ جو تمہارے معبود باطل ہے ان کو چاہیے وہاں کام آئے، تو جو وہاں کام نہیں آ سکتے وہ یہاں بھی کام نہیں آ سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے یہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 71، 70 اور 71 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں دنیا میں جن کو لوگوں نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ان کو کھڑا کرے گا، ان کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا۔ جیسا کہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا، تو کہا اللہ کے رسول ایک بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کا مقام مرتبہ تو بہت بلند ہے، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہم ادنا سے انسان ہیں، تو ہم کہاں اور پھر آپ کہاں؟ تو اب دنیا میں جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے میں آپ کو آ کے دیکھوں، تو پھر میں گھر سے سارے کام کاج چھوڑ کر کے آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر میں سکون اور قرار حاصل کرتا ہوں، مجھے چین پڑتا ہے۔ لیکن وہاں میں کیا کروں گا؟ چونکہ آپ وہاں تو ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طلب اور تڑپ دیکھی تو کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب دنیا میں انسان جس کو اپنا پیشوا بناتا ہے، جس کے ساتھ اپنی محبتیں وابستہ کرتا ہے، جس کے لیے دل میں وہ احترام اور اکرام رکھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ دنیا میں جن کو اپنا پیشوا، رہبر، رہنما
مانتے ہیں، پھر ان سے ہدایت لیتے ہیں، پھر ان کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے وہ منع کر دیں اس سے منع ہو جاتے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن اللہ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو لہٰذا اب انسان کو چاہیے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا پیشوا کون ہے، ہم قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کس کا ساتھ ملنا چاہیے، کسی پیر فقیر کا، کسی ولی کا، کسی نیک بندے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کی طلب کرنی چاہیے، اس کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کا دیدار نصیب فرما، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اللہ ان کی دوستی عطا فرما، محبت اور شفقت عطا فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو لہذا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، اور انہی کی بات کو مانیں، انہی کی پیروی کریں۔ جب آپ کی بات اور حدیث آ جائے، پھر سب کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اپنی بات کو، اپنے خاندان کی بات کو، ماں باپ کی بات کو، بہن بھائیوں کی بات کو، دینی رہنماؤں کی بات کو، کسی مفتی کی بات کو، امام کی بات کو، پیر فقیر کی بات کو، سب کو چھوڑ دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، تو جب اس قدر شدید محبت اور لگاؤ ہوگا، پھر اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ وگرنہ ہماری محبتیں کسی اور طرف، دل کا میلان کسی اور طرف، تو پھر بابا کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ ہماری صرف تمنائیں ہیں، یہ ہماری آرزویں ہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، ایسی خواہشات جن کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی خواہشات نہیں کرنی چاہیے، خواہشات وہ کرنی چاہیے جو صداقت پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ساتھ ملے، اچھا داخلہ ملے، اچھا ساتھ ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل رب ادخلنی مدخل صدق، اور کہیے اے میرے رب، داخل کرنا مجھے سچا داخل کر، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں سے جو قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے میں ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے، یعنی یہ دعا کیجیے، یہ دعا کیجیے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، داخل کرنا ہمیں سچا داخل کر، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر۔ اور پھر حق آ گیا باطل چلا گیا۔ اب دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، حق آ گیا باطل چلا گیا، یعنی کہ جب اجالا آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو کفر اور نفاق چلا جاتا ہے، جب سچی بات آتی ہے تو جھوٹ چلا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب حق آ گیا ہے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن جو باطل جا رہا ہے، جس نے بھاگنا ہے، ہم اس باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس باطل کو پکڑ کے کھڑے، اور اس کو ہم جانے نہیں دے رہے، اور ہم اس کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، اس کے لیے وقت لگا رہے ہیں، اس کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے نا کتنے لوگ ہیں جو غلط کاموں پر لگے ہوئے، غلط کاموں کے لیے تعلیم حاصل کر رہے، غلط کام کرنا چاہ رہے، غلط کاموں کے لیے ان کی صبح شامیں چلتی ہیں۔ وہ غلط کام کوئی بھی ہے، وہ بے ایمانی ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، حقوق العباد کا غصب کرنا ہے، وہ زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، یہ شرک کرنا ہے، منافقت کرنا ہے، یہ سارے کام جو ہیں یہ باطل ہیں، ان کو تو معاشرے سے جانا چاہیے، ان کو نکلنا چاہیے۔ لیکن جو شخص ان کاموں کو کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس باطل کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ دوسرے لفظوں میں حق کا رستہ روک رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے
ہمارے رویوں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شیطان نے جو اعمال مزین کر دیے ہیں، جو طریقے وضع کر دیے ہیں، بدعات اور خرافات جو وضع کر دیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو لہذا یہ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف کہہ رہے حق آ گیا باطل چلا گیا، تو اب قرآن پاک آ گیا، حدیث آ گئی، دین اسلام آ گیا، ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب ہمارے گھر سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے باطل نکل جانا چاہیے نا۔ لیکن ہم نے تو اس کو بسا کے رکھا ہوا ہے، ہم تو اس کے پشتی بان بنے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو جگہ دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا کاروبار حاضر ہے، میرا دل حاضر ہے، میرا دماغ حاضر ہے۔ تو پھر یہ غلط سوچیں، غلط فکر، غلط وسوسے، غلط منصوبے، غلط طریقے سے غلط پیسہ کما کر کے غلط طریقے سے زندگیاں گزارنا، یہ پھر کیا ہے؟ جب حق آ گیا پھر حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ مت دو، چونکہ باطل تو جانے والا ہے، اور جو لوگ باطل کا ساتھ دیں گے وہ باطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا، آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ یہ آیات یہ انتہائی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیات ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون غلط رستے پر ہے۔ اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم، ہر اٹھنے والی آنکھ، دل میں آنے والا خیال، کان سے جو بات ہم سنتے ہیں، اللہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ انتہائی باریک بین ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس میں یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا۔ یہ وہ سوال ہے جو یہودی پڑھایا کرتے تھے مکے والوں کو، اور پھر مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہودی اپنی زبانیں مکے والوں کے منہ میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الٹے سیدھے سوال کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی مدد سے ان کو جواب دیا کرتے تھے، جس کا مطلب صاف یہ تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کے پاس جو علم ہے یہ آپ کا ذاتی علم نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ علم ہے، وحی کا علم ہے۔ تو روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، یسألونک عن الروح، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ قل الروح من امر ربی، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی صرف اب روح کے بارے میں اتنی بات جان لی جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، بس۔ اس سے آگے اب تم اس کی کھوج میں لگو گے تو پھر اس کی کیفیت کو، ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، جیسا کہ بہت سارے فلسفی جو ہیں انہوں نے اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے ہزارہا صفحات کالے کر دیے، زندگیاں کھپا دیں، لیکن وہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے۔ تو چونکہ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو جب اللہ پاک فرما رہے تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تو پورا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تو اس تھوڑے علم کے ساتھ تم ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا وہی سب سے معتبر ہے، وہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر ان کا مشرکین کا ایک اعتراض، وہی اعتراض جو بار بار دہرایا گیا، وہ یہ تھا کہ جو رسول ہے وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، وہ کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ آج بھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ بات اختلافی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، آپ نوری مخلوق تھے کہ خاکی مخلوق تھے۔ تو بہت سارے مسلمان اسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ بشر نہیں تھے۔ ان کے نزدیک نور ہونا یہ زیادہ فضیلت والا ہے اور بشر ہونا یہ کم فضیلت والا ہونا ہے۔ لیکن اللہ پاک صاف فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا کئی دفعہ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو جواب دیا، اور اس ضمن میں ہمیں بھی بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 94 میں 90 اور 94، 90 اور 4، 94 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا نا کہ قالو
अबअस अल्लाहु बशर रसूला, क्या उन्होंने बशर को रसूल, अल्लाह ने बशर को रसूल बनाकर भेजा है? तो फरमाया कुल, आप कह दीजिए, आप इनसे कह दीजिए, लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशूना, कि अगर जमीन में फरिश्ते होते यहाँ मुतमईन होकर चलते फिरते, तो हम इन पर आसमान से कोई फरिश्ता ही रसूल बनाकर भेजते। तो अब इसमें मुख्तसर सा जवाब दे दिया अल्लाह पाक ने। बताओ, इंसान जो जमीन पर इंसान है, फरिश्ते हैं? इंसान है तो रसूल इंसान आएगा, फरिश्ते हैं तो रसूल फरिश्ता आएगा। तो अब ये अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सारे कौन थे? ये इंसान थे। तो इंसानों के पास इंसान रसूल बना कर भेजा। हाँ, अगर यहाँ पर फरिश्ते चलते फिरते होते तो अल्लाह फरिश्तों को बनाकर भेज देता। लिहाजा अल्लाह पाक ने इंसान को रसूल बनाकर भेजा। और इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दीगर जगहों पर ये बड़ी सराहत और वजाहत के साथ बयान किया, जहां जहां भी इतराज किया गया। तो कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम, और फिर अल्लाह फरमाया, आप इनसे कह दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह बतौर गवाह काफी है, बेशक वो अपने बंदों से खूब बाखबर है और इन्हें खूब देखने वाला है। यानी कि अब तो मानो या ना मानो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है कि रसूल जो है वो इंसान हो सकता, नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहे हो सकता है तो हो सकता है। फिर आगे फरमाया, वो मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, और जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह करे तो आप इसके लिए इस अल्लाह के सिवा कोई दोस्त हरगिज ना पाएंगे, और हम इन्हें यौम क़यामत, क़यामत के दिन चेहरे के बल अंधे, गूंगे और बहरे उठाएंगे, और इनका ठिकाना जहन्नम होगा। जब भी वो बुझेगी तो हम उनके लिए वो फिर भड़का देंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हिदायत अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह ही जिसको चाहता हिदायत देता है, और कोई हिदायत नहीं दे सकता। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के बारे में बड़े कुटते थे, बड़ा फिक्र करते थे, रंजीदा होते थे, अफसोस करते थे कि क्यों नहीं हिदायत याफ्ता होते, क्यों नहीं ये इस्लाम कबूल करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसको पसंद करें चाहे उसको आप हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो हिदायत जो है किसके हाथ में? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं है। ये अकीदा समझना चाहिए, ये भी एक अकीदा है। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, वो गलत फहमियों का शिकार है, और बुजुर्गों के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी मन घड़त बातें और किस्से कहानी और हिकायत मशहूर की हुई हैं कि एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी, एक तरफ देखा तो जहां जितने लोग थे, हजारों लोग, उन पर नजर पड़ी तो सारे के सारे मुसलमान हो गए। दूसरी तरफ निगाह उठाकर देखा तो सारे के सारे लोग उस तरफ भी मुसलमान हो गए। यानी कि एक नजर उठाने से हजारों लोग मुसलमान हो जाते थे। भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का में नजर भी उठाते रहे, दुआएं भी करते रहे, आंसू भी बहाते रहे, लेकिन फिर भी सबको तो हिदायत ना मिली। ये जालिम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, तो 13 साल में बड़ी मुश्किल 130-40 के करीब लोग मुसलमान हुए। बाकी लोग तो जिद पर अड़े रहे, उल्टा आपको कत्ल करने की कोशिश करते रहे। इसका मतलब बुजुर्ग की करामत तो बड़ी हो गई, बुजुर्ग की नजर में तो बहुत असर हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में नाउजुबिल्लाह कोई असर ही ना रहा। तो ऐसी बातें हम करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं है। हिदायत अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह नहीं चाहता हिदायत नहीं देता। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में, हिदायत किसी और के हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत का जो है खुलासा वो बयान किया आयत नंबर 105 से। 105 से अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो जो बातें बयान फरमाई हैं उनका खुलासा रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वो बिल हक की अनज़ल्लाहु बिल हक की नज़ल, और हमने इस कुरान को हक ही के साथ नाजिल किया है, और ये हक ही के साथ नाजिल हुआ। यानी कुरान पाक के साथ दो दफा अल्लाह ने हक का लफ्ज बोला कि हक है, हक है, हक है। हक के साथ ये नाजिल हुआ है और ये हक है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने आपको तो खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और कुरान को हमने जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि आप इसे लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ें, और हमने इसे बतदरीज ही नाजिल किया है। यानी कुरान पाक एक दफा नाजिल होता तो जरा मुश्किल हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इस्तिदराज के साथ आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया। कभी 2 आयात, कभी 4 आयात, कभी एक पूरी सूरत, कभी कितना कभी कितना,
اور یہ کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو فرمایا کل، آپ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھے نہ بالکل آہستہ آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستے اختیار کریں۔ اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک ہے، نہ اسے کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی۔ تو یہ سورت کا اختتام ان آیات پر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کا پھر اعادہ کیا، ان کو پھر دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، پھر آپ پر قرآن پاک کا نزول ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو لوگ پکارتے ہیں، اس آیت قرآن پاک کو سنتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا اور سورت کی اختتام کیا، اور آخر میں فرمایا ساری کی ساری حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو لہذا اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ساری کی ساری جو بادشاہی ہے زمین آسمان اور پوری کائنات کی، اس کا اکیلا تنہا اللہ ہی بادشاہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی بیان کرنا، یعنی آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام ان تک باتیں پہنچا دینا تھا، انہوں نے مان لیا تب بھی ٹھیک، نہیں مانا تب بھی ٹھیک، اللہ جانے اور یہ جانے۔ آگے سورۃ الکہف، یہ مکی سورت ہے، اور سورۃ الکہف جو ہے اس کی باقی صورتوں میں ایک خاص فضیلت ہے، خاص مقام حاصل ہے سورہ کہف کو، اور ایک ایسا فتنہ جس فتنے سے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا تھا، تو اس فتنے سے بچاؤ کے لیے قرآن اس سورت کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں ان کے بارے میں توجہ دلائی گئی کہ جو ان 10 آیات کو پڑھ لے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف کی چند ایک فضیلت میں جو احادیث وارد ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کو پڑھا، اس وقت گھر میں ایک جانور بھی تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے دیکھا تو ایک بادل سا تھا، یعنی کہ جب اوپر دیکھا تو ایک بادل سا چھایا ہوا تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس نے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں اسے پڑھتے رہتے، یہ تو سکینت تھی جو قرآن کے پاس یا قرآن کے لیے نازل ہوتی تھی۔ اور یہ جو آدمی تھے، یہ دوسری روایت میں آتا ہے، جو سورہ کہف پڑھ رہے تھے، حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، وہ پڑھ رہے تھے۔ اور یہ کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ تو سورہ کہف پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، جہاں پر یہ سورت پڑھی جائے وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اور بھی صورتوں کی فضیلت ہے، جیسے سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ سورہ کہف کی بھی فضیلت ہے کہ سورہ کہف گھر میں پڑھی جا رہی تھی تو وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اور پھر خاص طور پر ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے من قرأ 3 آیات من اول الکہف، اور جس نے سورہ کہف میں سے 3 ابتدائی آیات وہ پڑھ لی تو وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے،
جتنے فتنے اس دنیا میں آئیں گے قیامت تک، ان سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور اس فتنہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہے۔ لہذا اب جو بھی صاحب ایمان اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ان 10 آیات کو حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور چونکہ دجال جو ہے ایک ہے وہ بڑا دجال جو نکلے گا، جس کو امام مہدی کے زمان، پھر مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینار پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ایک دجال وہ ہے، لیکن آج بھی بہت سارے دجال موجود ہیں، دجال من الدجاجلہ، بہت سارے دجال اب بھی موجود ہیں، دجالیت آج بھی موجود ہے۔ لہذا اس دجالیت سے بچنا ہے آج کے دور میں، تب بھی ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لینا چاہیے، اور اس بڑے دجال سے بچنا ہے تو تب بھی ہمیں حفظ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر دور کے دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اب ایک الگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان آیات میں ایسی کیا چیز ہے ایسی کہ جو فتنہ دجال سے انسان کو بچائے گی؟ تو اس پر انشاءاللہ ہم آگے جا کر تھوڑا بات کرتے ہیں۔ اور ایک اس کی اور فضیلت ہے اس سورت کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو یہ سورت دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا باعث ہوگی۔ تو اس کا مطلب جمعے کے دن خاص طور پر جس سورت کو پڑھنا چاہیے وہ سورہ کہف ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز، اس میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے فجر کی نماز میں، لیکن جس کو بطور تلاوت کرنا چاہیے ہر مسلمان کو وہ سورہ کہف ہے، یہ جمعے کے دن کے لیے خاص ہے۔ تو ایسے ہی ایک اور روایت میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہ نورا یوم القیامت، جس نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح یہ نازل ہوئی ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی۔ اور قیامت کے دن انسان جب پل صراط سے گزرے گا تو اس کو بڑے نور کی ضرورت ہوگی، چونکہ وہاں تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تو لہذا یہ نور دنیا سے ہم نے اکٹھا کر کے لے کر جانا ہے۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قیامت کے دن انسان کے لیے نور ہوں گی، یعنی اجالا ہوں گی، روشنی ہوں گی۔ تو لہذا سورہ کہف بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی۔ تو لہذا یہ جو نور اور روشنی ہے یہ قیامت کے دن جب ہمیں نصیب ہوگا تو پھر اس روشنی کے اندر ہم قیامت کے جو مراحل ہیں پل صراط وغیرہ اس سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس دن نور عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سفر کو طے کر لیں گے۔ اب سورۃ الکہف جو ہے، سورۃ الکہف کا جو اس کا شان نزول ہے یا اس کے جو مفاہیم اور معانی ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہود جو تھے انہوں نے مشرکین مکہ سے چند ایک سوال ان کے منہ میں ڈالے کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ نبی جو ہے اگر یہ نبی صحیح ہے تو اس کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ مکے والوں کو تو بات چاہیے تھی، چونکہ مخالفت میں تو انسان کو پھر کوئی بات چاہیے، پھر اس کو آگے انسان رائی کو پہاڑ خود بنا لیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے ان سے انہوں نے کہا کہ اس نبی سے نا تم چند ایک سوال کرو، ان سے سوال کرو کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تو اب چونکہ جو یہودیوں کی کتابیں تھیں اس میں تو ان کا ذکر موجود تھا، اصحاب کہف کا ذکر موجود تھا، تو پھر دیکھتے ہیں یہ کیا بتاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور سوال کرو کہ ذوالقرنین کون تھا، تو ذوالقرنین کے بارے میں یہودیوں کو تو پتا تھا، تو لہذا پھر پتا چلے گا کہ یہ بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا۔ اور ایسے ہی ایک یہ تھا کہ آپ روح کے بارے میں پوچھیں، لیکن روح کے بارے میں تو پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا۔ ایک اور اس میں آتا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں۔ تو اس طرح کے سوالات ان یہودیوں نے مکے والوں کو بتائے کہ ان سے پوچھو، اگر اس نے دے دیے جوابات تو پھر بھائی یہ واقعی سچا نبی ہے، اور اگر اس نے جوابات نہ دیے، یہ نہ دے سکا، اس کا مطلب ہے پھر یہ اپنی طرف سے ایسی باتیں بناتا لوگوں کو، ایسی الو بنا رہا ہے، یہ نبی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مکے والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی انہوں نے یہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو لہذا
پھر اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس صورت میں ان تینوں سوالوں کا جواب موجود ہے۔ تو اب یہ ایک تو تھا نا صرف ان کے سوالوں کا جواب ان کو مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں بہت ساری اور حکمتیں تھیں اس صورت کو نازل کرنے کی، اور وہ حکمتیں یہ تھیں کہ یہ جو مکی دور ہے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب مشرکین مکہ جو تھے، ایک مشرکین مکہ نے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جائے، مذاق کیا جائے، آپ کو کہا جائے یہ تو شاعر ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے، فلاں فلاں، اس طرح کا یعنی استہزاء والا معاملہ کیا جائے، اس سے ہی آپ ہو سکتا باز آ جائیں۔ لیکن جب ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے اور ان کے اس جھوٹ اور فریب اور دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ مسلمان دن بہ دن بڑھتے ہی چلے گئے، تو پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا سزا والا، تشدد والا، مار پیٹ والا، سختی والا، کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو مارا جائے، پیٹا جائے، گھسیٹا جائے، کسی کو انگاروں پر لٹایا جائے، کسی کو چوکوں چوراہوں میں کوڑے مارے جائیں، کسی کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ رویہ، تو جب یہ رویہ اپنایا گیا تو پھر اب ظاہر بات ہے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ظالموں نے پھر شیب ابی طالب میں محصور کر دیے، 3 سال تک آپ وہاں قید رہے، اور شیب ابی طالب میں جو مشقت اور جو تکلیف آپ نے اٹھائی، واللہ اگر آج بھی سیرت کی کتابوں میں ہم اس کو پڑھیں تو بدن انسان کا کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان سوچ کر اب گھبرا جاتا ہے کہ بھی کیسے برداشت کیا۔ 3 سال تک ان ظالموں نے کھانا پینا بند کر دیا، خوراک کی قلت ہو گئی، ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئی، بچے جو ہے بھوک سے بلکتے ہیں، راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں، اور یہ معاشی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کہیں سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے، جو چیز کوئی بیچے گا اس کا بھی یہ اس کو سزائیں دیں گے، اور اگر کوئی باہر سے کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا تو اس کو مہنگے داموں یہ پہلے سے ہی خرید لیتے۔ تو لہذا یہ بڑے مشکل ترین حالات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مصالحت نہیں کی، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، اور کسی ان کے اس اوچھے ہتھ کنڈوں میں آپ نہیں ہیں، بلکہ اپنے دعوے پر قائم رہے، اپنے موقف نظریے اور عقیدے پر قائم رہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ اللہ شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ سب شرک ہے، یہ غلط ہے، تو یہ سب نہیں چلے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی، چلو کوئی لچک پیدا کرو، کوئی ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری بات مان لیں، چلو کچھ لے دے کر ہم معاملہ سیٹ کر لیں، لیکن آپ نے کوئی ایسی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں پھر اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی کچھ نوجوان تھے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، ایمان لائے تھے، ان پر بڑی مشکلیں ہوئی تھیں، ان پر بھی زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، تو لہذا انہوں نے پھر ہجرت کی تھی، اور انہوں نے پھر ایک غار میں پناہ لی تھی۔ تو اب یہ اشارہ ہو رہا تھا کہ اگر مکے کے اندر زمین تنگ ہے تو تمہیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ تو تمہیں بھی یہاں سے ہجرت کرنا پڑ سکتی ہے، چونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے۔ اور پھر تو ہجرت کا اس کے اندر موجود تھا کہ جو توحید کے قائل لوگ ہیں ہمیشہ ان پر ظلم و ستم تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کبھی سر نہیں جھکاتے۔ اور پھر ایسے ہی اس میں پھر ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں سلا دیا تو پھر ان کو کتنے سال وہ سوتے رہے، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، جب زندہ کیا تو وہ پھر زندہ ہو گئے۔ اس سے دوسرا مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ جو لوگ عقیدہ آخرت کے بارے میں شک و شبہ کے شکار تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، کیسے زندہ کریں گے، تو ان کو بتایا جا رہا دیکھو اتنے 100 سال یہ سوتے رہے، اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، تو اللہ پاک زندہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب عقیدہ آخرت بالکل برحق ہے۔ تو لہٰذا عقیدہ آخرت کو ماننا پڑے گا، اس کے مانے بغیر تو ذرا گزارا ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم مکے کے سردار ہو، اس چھوٹی سی سرداری کی بنیاد پر تمہارا تکبر سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور تم اکڑتے پھرتے ہو، پھدکتے پھرتے ہو چھوٹی چھوٹی سی سرداریوں کو لے کر، نہ تمہارے پاس مال، نہ دولت، نہ کوئی بڑی سرداری، نہ چدراہٹ، کچھ بھی نہیں ہے، اور تم پھر اتنے اکڑتے ہو، تکبر و غرور ہے۔ وہ دیکھو ذوالقرنین کتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر وہ اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کی بات ماننے والا تھا، اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب اتنا بڑا سردار ہو کر اس نے تو یہ اوچھی حرکت نہیں اپنائی، اس نے تو شرک نہیں کیا۔
اس نے تو تکبر نہیں کیا, اس نے تو حق بات سے منہ نہیں پھیرا, تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ پاک کی بات کو مان لو. تو اب سورت کا آغاز ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. یعنی قرآن پاک کی ساری تعلیمات, ساری باتیں ایسی ہیں جو سیدھی سیدھی عقل میں آنے والی, سمجھ میں آنے والی. تو لہذا قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ نے فرمایا ہم نے تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی سمجھ حاصل کرنے والا؟ تو قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. فرمایا نہایت سیدھی, بغیر افراط و تفرید کے اتاری ہے تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں, بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے, نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے, نہ ان کے باپ دادا کو بڑی ہی دادا کو کوئی اس کا علم تھا. یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلی ہے, وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں. اگر یہ کافر اس بات قرآن پاک کر ایمان نہ لائیں, بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں, تاکہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے, اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. تو ان آیات میں ایک تو وہی قرآن پاک کی اللہ پاک نے تصدیق فرمائی ہے, جیسا کہ تمام مکی صورتوں کے شروع آیات میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضرور بات کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, منزل من اللہ ہے, تو لہذا اس کے بارے میں جو تمہارے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر لو. پھر اس کے بعد ایمان والوں کا, جو ماننے والے اور نہ ماننے والے, ان کا ذکر کیا, اور پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ذات میں شرک کرتے ہیں, بیٹا بیٹی بناتے ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے. اور چوتھی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کا غم تھا, ان کفار کے لیے جو درد اور احساس تھا, باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا بھی کہتے تھے, سزائیں تکلیفیں بھی دیتے تھے, مار پیٹ بھی کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کس قدر رحم ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر آخر میں اللہ پاک نے اس آیت نمبر 7 میں جو بات بیان فرمائی وہ بہت اہم ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے اندر بڑا سکون آ جائے گا. فرمایا انا جعلنا, بے شک ہم نے بنایا, ما علی الارض, زمین پر جو بھی ہے, زینتن, زینت, لہا, اس کے لیے, لنبلوہم, تاکہ ہم آزمائیں ان کو, ایہم احسن عملا, کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہی بات اللہ پاک نے سورہ ملک کے شروع میں فرمائی, تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ پاک نے موت اور حیات کو, زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھ سکے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو لہذا یہ دنیا ایک آزمائش ہے, یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. تو اس دنیا کی انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور انسان اس میں امتحان دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے. تو لہذا اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھا جائے. مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے کوئی نہ کوئی امتحان تو دیا ہوگا, تو جب بھی ہم کسی امتحانی سینٹر میں جا کر بیٹھتے ہیں تو جب وہاں ہم جا کر بیٹھتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے 3 گھنٹے کا پیپر ہے, تو ذرا 5-7 منٹ پہلے چلے جاؤ اور پھر پیپر ختم ہوتے کے ساتھ لوگ وہاں سے ہم کو نکال لیں گے, تو پھر ہمیں اپنے گھر لوٹ کر واپس آنا ہے. لیکن اب اگر کوئی شخص وہاں پر اپنے لیے کوئی اتنی بڑی کرسی لے کر جائے اور وہاں پر جناب ایک پنکھا لگوائے, ایک اپنے لیے بیڈ لگوائے, ایک قالین بچھوائے, پتھر لگوائے, ٹائلیں لگوائے, پردے لگوائے, رنگ روغن کروائے, یہ سارا کچھ کرے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی بیوقوف ہو, یہ پاگل آدمی, اس نے یہاں دینا امتحان ہے, یہ ایسے یہاں پر سب کچھ بنا رہا ہے جیسے اس نے یہاں باس بسانا ہو, جیسے اس نے یہاں رہنا ہو, تو اس کو سب لوگ پاگل ہی کہیں گے نا. بالکل ایسے ہی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو عبرت کی جگہ، تماشا تو ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سبائے۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا تو ایک، یہ تو جو ہے سرائے ہے، یہاں پر تو مسافر آتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دھوکے میں پڑ گئے ہیں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا لیا ہے، اور ان کے یہاں پر رہنے کے انداز سے لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کو عارضی سمجھتے، وہ تو یہ سمجھتے جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہ رہے گی۔ تو ایک مومن کا دنیا میں رہنا اور ایک غیر مومن کا دنیا میں رہنے کا انداز صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اس دنیا میں اس لیے رہتا ہے کہ اس نے یہاں سے جانا ہے، اور کافر کا رہنا یہاں ایسے ہوتا ہے جیسے وہ یہاں ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے ایک اجنبی یا جیسے ایک راہ چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب دنیا کو ایسے ہی سمجھنا ہے۔ تو اس میں یہی فرمایا کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور یہاں پر امتحان ہونا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں اجمالی طور پر ان کا تعارف، ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار والے اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تک وہ پردہ ڈال دیے، تھپک دیے ان کے کان۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ 2 گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ تو اب یہ اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف جب ایمان لائے تھے نا، اور ایمان لانے کے بعد جب ان پر جگہ تنگ کر دی گئی اور انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنا دیے گئے، تو یہ پھر وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اور گھروں سے نکل کر پھر یہ اللہ کی طرف آئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اذ اول فت الی الکہف فقالو، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ آگے ذکر آئے گا یہ چند نوجوان تھے، یہ چند نوجوانوں نے اپنی نوجوانی میں جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرک کو للکارا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ تو انہوں نے حق ادا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے سر نہیں جھکایا، ان کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ ڈٹ گئے، اپنے اس نظریے پر قائم ہو گئے، اور پھر لوگوں نے جو بھی کہا اس کو برداشت کیا، اور بالآخر اپنے گھر بار کو، عیش و آرام کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اللہ کی توحید اور دین اور ایمان کی خاطر چھوڑ کر غار میں جا چھپے۔ دیکھو نا، ساری دنیا کو چھوڑ دینا اور پھر غار میں جا کر پناہ لینا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ لیکن اہل ایمان کا یہی وتیرہ ہے۔ اہل ایمان کے ہر دور میں ایسی داستانیں ملتی ہیں، چونکہ جب ان کو اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس اللہ کی معرفت اور اس اللہ کی ذات کے لیے ہر چیز چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، ربا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے لیے تو سب سے مقدم ہے، تو سب سے اول اور آخر تو ہی ہے، تیرے لیے جینا ہے، مرنا، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ بقول شاعر، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حق تو یہی ہے کہ انسان اپنے پیدائش سے لے کر اور اپنی وفات تک کا ہر لمحہ اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی میں کھڑا رہے، تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم، آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کی سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں، اور وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے
ہو تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی حالت بیان کی، اللہ پاک سے انہوں نے مدد مانگی تو اللہ پاک نے ان کو کہا غار میں جا کے پناہ لو، وہ غار میں چلے گئے۔ پھر فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَدَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں کہ ایک کروٹ پڑے 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 کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ پاک ان کی کروٹیں بدلتا ہے، یعنی کہ وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے، اور اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہو پیٹ پھیر لیں اور آپ ان سے روب میں بھر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس طرف جاتا ہے تو اس غار کے پاس ایسا خوف زدہ ہوتا ہے، ایسا روب اس پر پڑتا ہے کہ دوبارہ جانے کی اس طرف ہمت ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان سے خوف زدہ کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں روب ڈال لیتا ہے۔ تو اللہ پاک اس طرح صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو بچانا چاہے تو وہ بچاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ کر اللہ کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ ہاں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پر جب کوئی پکڑ آتی ہے تو وہ عذاب ہی ہوتا ہے، نہیں، اللہ اپنے بندوں کو بعض دفعہ آزماتا ہے کہ آزما کر دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام مکی دور میں آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہم پر تو بہت زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہو گئی ہیں، مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تمہارے پاس ایسا وقت نہیں آیا، تم سے پہلے لوگوں پر جو وقت آیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت وہ چھیل دیا گیا، اور ان کے سر پہ آرا رکھ کر چلا کر ان کے دو ٹکڑوں میں بدل دیا گیا۔ تو ابھی تو تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا، تم ابھی سے پکار اٹھے ہو متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہی ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی، جو بھی اس طرف جاتا تو ان پر روب پڑ جاتا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو، چنانچہ اب تم اپنی یہ چاندی کے سکے لو، چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص کھانے کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اب ہم سوئے تھے رات کو، اب دن ہو گیا ہے تو لہذا اب ہم جاتے تو کھانے پینے کے لیے۔ تو پھر وہ کہہ رہے محتاط، ایک تو کھانا حلال لانا، ایسا کھانا مت لانا، دیکھ کر لانا۔ تو اس کا مطلب مومن کھانا کھاتے وقت ضرور خیال کرتا ہے حلال کیا حرام کیا ہے۔ پھر دوسرا لوگوں سے بات اچھی طریقے سے کرنا کہ کہیں لوگوں ہمیں پہچان ہی لینے، پتہ نہ لگے، اور لگ جائے اگر پتہ لگ گیا تو پھر ہمیں پکڑیں گے، پھر کوشش کریں گے دوبارہ ہمیں یا تو پتھر مار مار کے ختم کر دیں یا دوبارہ ہمیں اپنے دین میں اسی پرانے کفر والے دین میں لوٹا دیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔
वकज़ालिक अथरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और इस तरह हमने उन लोगों को इन पर मुत्तले कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने मुत्तले कर दिया बाहर के लोगों को, ताकि वो जान लें कि बेशक अल्लाह का वादा हक है और यकीनन क़यामत, इसमें कोई शक नहीं। जब लोग इनके मामले में बाहम झगड़ रहे थे तो उन्होंने कहा इन पर एक इमारत बना दो, इनका रब इन्हें बेहतर जानता है। जो इनके मामले पर गालिब हो गए थे वो बोले हम इन पर जरूर जरूर एक इबादत गाह बनाएंगे। तो लोगों को अल्लाह पाक ने पता लगवा दिया, बता दिया कि भी ये वो लोग हैं जो बहुत अरसा पहले कभी गायब हुए थे, पता ही नहीं चला था, उनके बारे में लोग सुनते थे किस्से कहानियों में। तो ये वो लोग हैं। फिर फरमाया अनकरीब कुछ लोग कहेंगे वो तीन है, अनकरीब वो लोग कहेंगे कि वो तीन है। जी। अच्छा, चौथा उनका कुत्ता है, और फिर वो कहेंगे पांच है, और छठा उनका कुत्ता है बिन देखे पत्थर मारते हुए, यानी कि ये सिर्फ अंदाजे लगा रहे। और कुछ लोग ये भी कहेंगे वो सात है और आठवां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए मेरा रब ही इनकी गिनती खूब जानता है। बहुत थोड़े लोग ही इनके हाल को जानते हैं, लिहाजा आप इनकी बाबत बहस न करें सिवाय सरसरी बहस के, और आप इनकी बाबत इनमें से किसी से भी ना पूछें। तो ये असहाब कहफ का वाकया है जो उन्होंने पूछा, तो फिर बता दिया गया। अगली आयत में, आयत नंबर 23, आयत नंबर 23 के अंदर एक अहम बात की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, और वो ये है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। आप किसी शय के मुतालिक कभी ये ना कहें कि बेशक मैं इसे कल करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब आप भूल जाएं तो आप अपने रब को याद करें और कहें उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द भलाई से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। इसमें इस बात की तरफ इशारा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये लोग आए थे सवाल लेकर के, तो आपसे उन्होंने कहा था कि भी आप इसके बारे में हमें बताएं। तो आपने कहा था मैं कल बताऊंगा, लेकिन आपने इंशा अल्लाह नहीं कहा था। तो लिहाजा फिर वो अगले दिन आए तो फिर वही नहीं आई। तो वो कह रहे थे बताओ भाई, तुमने कहा था कि आज बताऊंगा तो अब बताओ। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। फिर वो अगले दिन भी आए, अगले दिन भी आए, तो वो आते रहे, पूछते रहे, लेकिन वही नहीं आई। क्योंकि रसूल जो होता है जब वही आती है तभी बोलता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। रसूल अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं बोलता, बल्कि जब अल्लाह की वही आती है तो तभी बोलता है। और नबी गैब भी नहीं जानता कि अल्लाह पाक ने क्या वही भेजनी थी या इन असहाबे कहफ का वाकया क्या था, खुद ही बता देते, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह की तरफ से वही आती है तब नहीं नबी बोलता है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी परेशान हुए, और इन्होंने, कुफ्फार ने तो वो जो है आसमान सर पर उठा लिया, देखो बस इसका तो खुल गया, और जनाब वही आनी होती तब तक आ जाती, बस अब वो फरिश्ता कहाँ चला गया। तो इस तरह का इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। तो फिर वही आई, कई हफ्ते गुजर गए, फिर वही आई। तो फिर जब वही आई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही गई कि आप किसी शय के मुतालिक कभी ये ना कहें बेशक मैं इसे कल करने वाला हूं, मगर ये कि अल्लाह चाहे, यानी इंशा अल्लाह कहना चाहिए। तो ये हमें भी तालीम दी गई है, जब भी हम किसी काम को करने का कष्ट करें तो हम साथ क्या कहें, इंशा अल्लाह, यानी अल्लाह की मंशा को अपने काम में शामिल हाल करें कि भी अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो ये कहना चाहिए इंसान को, इसके अंदर आजिज़ी भी है, अल्लाह ताला की ज़ात का एतराफ़ भी है, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात को अपने काम में शामिल हाल भी करना है। तो इसलिए इंशा अल्लाह कहना चाहिए। फिर आगे उनका जिक्र है कि वो कितने दिन ठहरे, वो लबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सीनीन वज़दादू तिस्आ, और वो अपने गार में 300 साल रहे और मजीद 9 साल। कह दीजिए अल्लाह ही खूब जानने वाला इस मुद्दत को, जितना अरसा वो रहे। आसमानों और जमीन का गैब इसी के पास है, वो क्या ही खूब से देखने वाला और क्या ही खूब सुनने वाला। इनके लिए इस अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को भी शरीक नहीं करता। तो यहाँ तक ये असहाब कहफ का वाकया मुकम्मल हुआ। यहाँ से आगे मजीद वाकयात जो हैं वो शुरू होते हैं, लेकिन हमारा वक्त हो गया, तो हम यहीं पर इक्तिफा करते हैं, और यहाँ से इंशा अल्लाह कल हम अपनी बात का आगाज़ आगे करेंगे।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عقیدہ توحید کو صحیح سے صحیح تر بنائے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، دجالی فتنے ہوں، انسانی فتنے ہوں، شیطانی فتنے ہوں، ان سب سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جو کرونا پھیلا ہوا ہے، اللہ اس سے ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، اللہ سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ ہمیں موت دے، ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔